جا کے زمانے والوں کو درس دے علی مصطفی بلند سر تھوڑا سا قریب آ جائے گا تو یہ ماحول بن جائے گا. بلا فضل امام کے ماننے والے لگن بجن فاصلے تو ہمیں ویسے ہی اچھے نہیں لگتے. اجازت ہے اس کا پہلا کہا جائے, پہلا لفظ دل ہے کہ آپ کو ولایت علی کا نشہ ہے تو پہلا لفظ ولایت علی کا کہا جائے. مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں, بجن مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں. دوسرا پڑھا ہے مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں. دوسرے مصر پہ اگر تاریخ نہ ہو, اگر کہ افراد نقوی وہ ماحول نہیں ہے اور تم نے مصرع پڑھا ہے, غدیر والا ماحول اس بارگاہ میں نظر آئے تو ہاتھ بلند کیجئے گا, ورنہ جالی آج 3 محرم الحرام تو آپ نبی مسلسل 3 دن ہو گئے آپ سے خطاب کر رہا ہے. 3 دن کی محنت اگر سامنے دوسرے مصرے پہ آ گئی تو ہاتھ بلند کیجئے گا, ورنہ یہیں پہ سلام کر دوں گا. میں کہہ رہا ہوں مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں اور چلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں. ہائے 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 ہائے, اللہ کو سلام مل کے حیدری. آپ جی آپ سلام کرو, آپ کو اللہ کو سلام کرو, کروڑوں سلام کرو. آپ بیٹے کو اتنی دعات سے نوازتے ہو, اتنی دعاؤں سے نوازتے ہو, میں آپ کو اللہ کو سلام کروں. مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں چلتا رہا کسی کا بجن کلیجہ غدیر میں. آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, آپ شیعہ گھر میں پیدا ہو کے جوان ہو کے بجن آپ بزرگی تک پہنچ گئے ہیں. چوتھے مصرے پہ بات بنے تو بولیے گا, ورنہ شاعری مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں چلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں. اس غدیر کا منشور کیا تھا؟ محمد مصطفیٰ نے پیغام کیا دیا, محمد مصطفیٰ کیا پیغام دینا چاہتے تھے؟ مصرع سنیے گا, میں کہہ رہا ہوں مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں چلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں, اور من کنت کی صدا سے ہٹایا گیا تراب معراج والی رات کا پردہ غدیر میں. آئے ہائے 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 ہائے, یہ علی والے صدا سلامت رہے. اور جی اب رہے علی آپ جی ہیں, آپ جی اللہ کو سلام آپ کو سلام کرو. صحیح آپ کے مجمع کو سلام ہے, شکین جانیے گا. ہم نے خود مجمع دیکھے روحانیت نہیں ہوتی, اتنی روحانیت جیسے پاک مولا خود آگے ہو, اتنی روحانیت اتنے بے داروں میں مجھ میں. چلو اچھا آپ بول پڑے ہو تو اس لیے ایک بول لے لو. میں کہہ رہا ہوں سلمان کو بھی فخر سلیمان کر دیا, سلمان کو بھی فخر سلیمان کر دیا, مشکل بہت تھی پر اسے آسان کر دیا. کیا پیغام تھا یاد ہے آپ کو؟ رسول خدا کہہ رہے سلمان کو بھی فخر سلیمان کر دیا. رسول خدا کہہ رہے میں نے کہا غدیر کا میدان, پہلانوں کا منبر, 100 لاکھ صحابی, تازہ صحابی, نیا حج. مگر اس سلمان کو بھی فخر سلیمان کر دیا, مشکل بہت تھی پر اسے آسان کر دیا. کیا رب نے کہا کہ دین کی تکمیل کیجئے, ہم نے علی کے پیار کا اعلان کر دیا. بیت اللہ کو سلام ہے, آپ کو سلام ہے, ایک کروڑ سلام مل کے. سلمان کو بھی فخر سلیمان کر دیا, مشکل بہت تھی پر اسے آسان کر دیا. رب نے کہا کہ دین کی تکمیل کیجئے, ہم نے علی کے پیار کا. کیا آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. حبیب پہنچا دیجئے جو آپ تک پہنچایا گیا. اگر آپ نے یہ کام کر کے نہ دکھایا, میری رسالت کا میں نہیں کہہ رہا, بچے کو یاد ہے, یہ آئے بچے کو یاد ہے, غدیر والی آئے ہر شیعہ گھر میں پڑھی جاتی ہے, کیونکہ ہم قائم ہی غدیر سے ہیں, شیعہ کی نسبت ہی غدیر سے ہے. ہمارا امام, اور یاد رکھنا زمانے والوں, ہمارا وہ پیشوا ہے جسے غاروں میں نہیں بنایا گیا. آئے ہائے بھائی صاحب اللہ کو سلام ہے, میدان میں بنا میرا مرشد علی, مولا میدان میں ہوا. یا ایھا الرسول, بھائی آپ کو مسکرانے کے سمے بستا سنیے گا, لفظ سنیے گا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان
लम तफल फबल्लिग रिसाला, हबीब पहुंचा दीजिए आप तक जो पहुंचाया गया। अगर आपने ये काम करके न दिखाया, मेरी रिसालत का कोई काम न किया, ये जिक्र है। आपने अरफान हैदर आबदी साहब को तो सुना होगा, मौसम नकवी साहब को तो सुना होगा, बड़े बड़े शायर सुने होंगे, बड़े बड़े आलम दीन सुने होंगे। सर इससे पहले लफ्ज़ सुना हो, दांत बनते नहीं है, मेरी मेहनत हुई और आपका हाथ ना उठा, ये हो सकते नहीं। अभी पहुंचा दीजिए। अगर आपने ये काम न किया, मेरी रिसालत का कोई काम न किया, ना दिखाया, मेरी रिसालत का कोई काम न किया। उनका बादशाह पूरे कुरान में आपने कहा है नमाज कायम करो, ना के दिखाओ। हाय 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 हाय, अल्लाह का सलाम। अभी पूरे कुरान में आपने कहा है नमाज कायम करो, आज करके न दिखाया। ये नहीं कहा कि नमाज दिखाओ, सुकात अदा करो, ये नहीं कहा सुकात दिखाओ। भरेला ये क्या माजरा है? आवाज मैंने कहा बादशाह अगर हम नमाज दिखा के पढ़े तो हमारी नमाज है। आवाज कुरान नकली चाहिए वाली बातें ना कर। अगर नमाज दिखा के पढ़ी जाए, नमाज दिखावे की होती है, नमाज नहीं होती। सुकात दिखा के दी जाए, सुकात दिखावे की होती है, सुकात नहीं होती। मैंने कहा बादशाह से आली है, आवाज के आली समाने को दिखाओ, अगर ना दिखाया तो मां ठीक नहीं होती। तमाची नहीं लाख को सलाम करूंगा। अगर करके न दिखाया तो फिर मुझे कहने दीजिए इस पढ़े लिखे मजमे में जमाने वालों फिर सारी जिंदगी याद रख लो। पूरा कुरान थ्योरी है, अली प्रैक्टिकल है, अली करके दिखाना है। हाय हाय भजन थ्योरी याद की जाती है, प्रैक्टिकल किया जाता है, करके अंग्रेजी दिखाया जाता है। चलो अच्छा, आज मैं मिसरे पढ़ता हूँ, इससे पहले मैंने कहीं मिसरे नहीं पढ़े। वजह मिसरा सुनिएगा। मैंने कहा मन कुंत का ऐलान हुआ मैदान में ना के कारों में। सही इतनी दाद देती हूँ आपने वहाँ पे यकीन जाएगा। अब ये दाद देखिएगा, मेरी पूरी मेहनत के बाद इनसे दाद बन के लेता। मन कुंत का ऐलान हुआ मैदान में ना के कारों में, तुम फिर भी शामिल करते हो नौकर नस्ली सरदारों में। हाय 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 हाय, आप तुझे मर्जी की करिए, आपका हाथ मन कुंत का ऐलान हुआ मैदान में ना के घरों में, तुम फिर भी शामिल करते हो नौकर नस्ली सरदारों में। इतनी बड़ा सफर बाइजर में तो मिस्रों में बात कर रहा हूँ, मगर आप आगे आप सलाम कर लगे तो आते हुए मन कुंत का ऐलान हुआ मैदान में मुबारक देते हो और एक मुबारक लेता हो। कुछ सोच समझ के फैसला कर, कुछ फर्क तो है विचारों में। आप जी अल्लाह को सलाम है, फैसला कर, कुछ फर्क तो है। जब तीन मुबारक देते हो और एक मुबारक लेता हो, कुछ सोच समझ के फैसला कर, कुछ फर्क तो है। अल्लाह की पूरी कायनात में बहुत हस्ती है जिसने किसी फजीलत की तरफ खुद कदम नहीं बढ़ाया। यकीन करिएगा हर फजीलत चल चलेगी कदमों में आएगी। हाँ हाँ हाँ, आप परेशान हो गए तो भी कैसे चल के वजन अली नहीं चाहते थे कि मैं काबे में आऊँ। अली नहीं चाहते थे, दलील देखेगा, जो भी वीर की दलील देखेगा, सैयद की दलील देखेगा, जितने पर्दे में माँ जाने बैठे हुई हो, बेटे की दलील देखेगा, जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो कॉलेजेस में जाते हैं, मेरे जैसे जवान हैं, उनके लिए दलील दे रहेगा हूँ। अली भजन नहीं चाहते थे कि मैं काबे में दलील दूँ। अगर अली चाहते कि मैं दलील इतनी बड़ी दूँ, पंडाल उठ के वाह 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 हकदा कोई नहीं, तो मैं लफ्ज़ इतना बड़ा कहने लगा हूँ। अली नहीं चाहते थे कि मैं काबे में आऊँ। अगर अली चाहते कि मैं काबे में आऊँ तो अली की माँ दरवाजे से काबे में आती। ना बाबा ना 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 ना, अली की माँ की कदमों की आवाज़ सुनते दीवारे काबा का मुस्कुरा के रास्ता छोड़ देना, ये इसी बात की दलील है। काबा जाता था अली मुझ में आए। हाय 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 हाय, अल्लाह का सलाम है। आली 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 आली, मैं अपने बंदे को समझा नहीं सका। बाबा अली नकली पढ़ते हैं, जमाने वालों याद रखो, अली चाहते ही नहीं थे कि
انما ولیکم اللہ والی آیت مجھ علی کے لیے نازل ہو. بی بی میں آپ کے شوہر کی فضائل کر رہا ہوں. علی کی فضائل وہ فضائل ہے جس سے تصدیق ہوتی ہے کون حرامی ہے کون حلالی ہے. ہاں کوئی بندہ تھا اور بس میں سفر کر رہا تھا, شاید میں نے آگے بھی بات کی تھی, وہ نا سفر کر رہا تھا تو ایک بڑا سا جمپ آیا تو انہوں نے کہا یا علی مدد. دوسرا بندہ نا موزی تھا, تو نے کہا سرکار جمپ تو ایڈا بڑا کوئی نہیں صحیح. تو سر یہاں نہیں مطلب کیا کہ سرکار جمپ واقعی کوئی نہیں بڑا سی ہویا تو کچھ بھی نہیں مگر تارے پیو دا پتہ چل گیا. آئے 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 اللہ کو سلام کر رہا ہوں, اللہ کو سلام. توجہ ہے, اللہ یہ چاہتے تھے کہ انما ولیکم اللہ والی آیت مجھ علی کے لیے نازل ہو. اگر علی چاہتے دلیل اتنی بڑی ہو دیواریں بھی بولے واہ 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 واہ, حق دا کوئی نہیں ہوتا. بھائی افتخار آگے بھائی افتخار سے دعا لینے لگا, تو رات تک بیٹا چھوٹا ویر ہے بیٹا ہوں تو دعا لینے لگا ہوں. لیکن تم علی چاہتے ہی نہیں تھے کہ انما ولیکم اللہ والی آیت مجھ علی کے لیے نازل ہو. پر اگر علی چاہتے کہ یہ آیت مجھ علی کے لیے نازل ہو, علی سوالی کو ڈھونڈنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں نکل پڑتے. نہ بابا سوالی کر رکھوں کی حالت میں آگ سوال کرنا, علی کا انگوٹھی لینا جیسی بات کی دلیل ہے. قرآن چاہتا تھا بس میرے ہی کے ساتھ. اللہ کو سلام ہے, اللہ کو سلام ہے, کروڑوں سلام. قرآن چاہتا تھا میں علی کے ساتھ رہوں, علی نہیں چاہتے تھے. توجہ ہے, مصرع پڑھتے یا ایھا الرسول بلغ ابھی جو آپ کا پہنچایا گیا, اگر آپ نے یہ کام کر کے نہ دکھایا تو دو مصرع یاد آ گئے. دو مصرع پڑھے, دو مصرع کے بعد ایک مسدس اور بس بس دو پیپر ہوتے ہیں. دو مصرع میرے لیے بغیر میرے شاعر ہے, اس نے کمال کر دیا, اس نے دو مصرع لکھے انتہا کر دی. وہ کہتا ہے ایک تھی تپش میدان میں اور دوسری اعلان میں. آئے 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 اللہ کو سلام ہے. لیکن مصری کی نزاکت دیکھیے گا, ایک تھی تپش میدان میں اور دوسری اعلان میں, دو طرف سے چل گئے کچھ لوگ ریگستان میں. آئے 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 ایک ہاتھوں کو سلام ہے, ایک ہاتھوں کو سلام ہے, یہ بہت تین زبانوں کو سلام ہے. سلام کرو. ایک تھی تپش میدان میں اور دوسری اعلان میں. یا ایھا الرسول, اگر کر کے نہ دکھایا تو میری رسالت کا کوئی کا مسدس میں نے ایک پڑھنا ہے, اس مسدس کے لیے میں نے اتنی لمبی محنت کی ہے. اگر کر کے نہ دکھایا میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا. اچھا میں علی کی حمایت کر تو رہا ہوں, بیٹی کا رشتہ نہیں دیا. ہائے 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 ہائے, بیٹی کا رشتہ دینے سے مرے کہ علی کی حمایت کیا ہوگی. نا 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 حبیب حمایت کرو, علی کی حمایت کا اعلان کرو. بادشاہ میں نے زبان دے دی, بادشاہ میں نے کہا الحق مالی والی مال حق. بادشاہ آج کیسے کروں, 1.25 لاکھ صحابی ہیں, 1.25 لاکھ صحابی ہیں, دادا پنڈ ہیں. بادشاہ اوپر سورج ہے, اوپر سورج ہے نیچے ریت ہے, اوپر سورج ہے نیچے ریت ہے. کچھ بندے آگے چلے گئے ہیں, کچھ پیچھے رہ گئے ہیں. میں اعلان کیسے کروں, میں محمد اعلان کیسے کروں. آوازی ترتیب بلاؤ, ترتیب بتاؤں, آوازی بتائیں. اس کائنات کے بادشاہ کی جو آواز آئی ہے وہ میں مصرع پہلا پڑھنے لگا ہوں. پہلا مصرع نظم کا اسی پہ چھوڑ کے چلا جاؤں اگر تیری توجہ نہ ہو. آوازی حبیب میں نے تجھے ایک لمحے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا, تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے. آوازی بادشاہ پھر میں کیا کروں. آوازی جو آ کے نکلے ہیں کارواں سے, جو آ کے نکلے ہیں کارواں سے, انہیں صدا دے کے خود بلا لے. وہ جن کا خطرہ ہو بھاگنے کا تو ان کے پالا نہیں اتارے. آئے 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 اجلے پاس دے نا, انہوں نے پہلا چکنا نہ ہونا. جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لے. وہ جن کا خطرہ ہو بھاگنے کا تو ان کے پالا نہیں اتارے. بادشاہ میں نے پیران اٹھائے. آوازی کس کس کے, آوازی اس کے. نا بابا 18 پیران اٹھائے. قبلہ سے پوچھا 18 پیران کا ممبر بنا, ممبر پہ علی آیا. آوازی بادشاہ کیا کرو, اور پریشان نہ ہو. جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لے. اور جن کا خطرہ ہو بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی ڈالے. پھر ان کے پلانوں پہ کھڑے ہو کے حق کی پہلی اذان دینا. نہ ایسا ہو کہ یہ بھاگ جائے, دفن کرے تو پلان دینا. بکن کہے تو پلان دینا.
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَبَلِّغْ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. ابھی بھی بندوں سے نہ گھبرا. میں اللہ تیرے ساتھ ہوں. میں اللہ تیرے ساتھ ہوں. ان بندوں سے نہ گھبرا. میں اللہ تیرے ساتھ ہوں. اللہ جانے وہ علی اس وقت کہاں تھا جب تینوں بیٹیاں سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی بابا ہمارا کوئی نہیں رہ گیا. میں بسم اللہ کرتا ہے تو سنتی ہے جملہ کرنا ہے. میں ایک ہی جملہ کروں گا بھائی کے حوالے میں. اللہ جانے وہ علی اس وقت کہاں تھا جب تینوں بیٹیاں سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی بابا ہمارا کوئی نہیں رہ گیا. بابا ہم اجڑ گئی ہیں. بس دارو نانا کی قبر کو سلام کر کے نہ واپس آیا. بھائی جان اس بات کے گواہ ہے جتنے بزرگ بیٹھے ہو, اس بات کے آپ بھی گواہ ہوگے. بیٹا جتنا مرضی بڑا ہو جائے نا, ماں سے رشتہ ویسے ہی ہوتا ہے, ماں سے محبت ویسی ہوتی ہے. صحیح ہے سی نا, ماں سے محبت ویسی ہوتی ہے. جیسے ہی نانا کے روزے کو سلام کیا ہے نا, دور سے ماں کا روزہ نظر آیا, شبیر نے ماں کے روزے کی طرف دوڑنا شروع کیا. میں روزہ ہی پڑھوں گا یار, میں تو روزہ ہی پڑھوں گا, میرے سے نہیں برداشت ہوتا کہ میں قبر بطول پڑھوں. میں یہ کہوں کہ ویرانی ایسی ہے بطول کی قبروں پہ. نا 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 نا, ماں کا روزہ نظر آیا, دوڑنا شروع کیا. شبیر نے جا صاحب مقتل کی کتاب اٹھا کے دیکھ. صاحب مقتل کہتا ہے جب دوڑنے کی طاقت ختم ہوئی نا تو شبیر ماں کے روزے پہ کیسے ہے جیسے 10 محرم کو اکبر کی لاش پہ آتا ہے. کرنا تیرے مذہب میں محدود جائزہ. شبیر ماں کے روزے پہ آ کے کہتا ہے اماں میرا آخری سلام. آواز شبیر کہا جا رہا ہے. ازاداروں ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے کہتا ہے اماں حسن امیر ہے, اماں حسین غریب ہے. آواز شبیر میری غربت پہ, میری قبر پہ بیٹھ کے غربت کے ہو کے بڑھا ہے. شبیر ہوا کیا؟ آواز نہیں اماں حسن امیر ہے, اماں حسین غریب ہے. آواز شبیر بتا تو سے ہوا کیا؟ آواز اماں شاد ہوگا. اماں بھیا حسن کو زہر ملی, 1 مرتبہ پانی مانگا, بہنوں نے 9 مرتبہ دیا. تیرا کوئی پتھر کا ذکر ہے؟ اماں 1 قبر میرا ہوا, بہنوں نے دوسرا دیا. اماں میں تیرا وہ غریب شام غریبا, اماں نہ میرا کفار, اماں پیاسا. نلمان کرنا کر تیرے مذہب میں ماتم جاجالی کی بیٹی پردے میں آ گیا. جی میں بسم اللہ کرا. اماں میں تیرا وہ بیٹا, اماں شام غریبا, اماں میں بے کفن ہوگا. اماں نہ کوئی دفن کرنے والا, اماں نہ کوئی کفن دینے والا. غربت کا جملہ سنو گے. آوازی شبیر پریشان نہ ہو, تیری ماں تیرے ساتھ ہے. جہاں جہاں تو جائے گا تیری ماں زہرا تیرے ساتھ جائے گی. ماں کی قبر کو بجن سلام کر کے نا وہاں آیا جہاں بطول کی حویلی تھی. اس بہن کی نگاہ شبیر پہ پڑی جو بائی کا چہرہ قرآن سمجھ کے تلاوت کرتی تھی. شبیر کو دیکھا, رو کے کہتی شبیر خیر نہیں ہے. شبیر مجھے لگتا ہے میرے اجڑنے کے موسم آ گئے. شبیر خیر نہیں ہے. آواز پریشان نہ ہو, مجھے میں بسم اللہ کرا جملہ تیار کر جملہ میں نے پڑھنا ہے. آواز پریشان نہ ہو, مجھے ولید نے دربار بلایا ہے. دربار کا نام آنا تو صحیح تڑپنا شروع کیا علی کی بیٹی نے. آوازی میں دربار نہیں جانے دوں گی. آوازی مجھے کیوں نہیں جانے دے گی؟ آوازی جب سے اماں دربار سے گالی آئی ہے نا بلکہ تماچے گا کے آئی ہے, میرا دربار سے اعتبار اٹھ گیا ہے. شبیر میں دربار نہیں جانے دوں گی. اللہ یہ منظر دیکھا جناب لبابہ خاتون نے, عباس کی شوٹا نے یہ منظر دیکھا, توڑتے ہوئے اپنے حجرے میں آئی. حجرے میں آگے وہ منظر کیا ہے؟ غازی ہے, غازی لیٹا ہوا ہے, سینے پہ جناب فضل ہے, سینے پہ لٹا کے غازی کبھی فضل کا دایاں رخسار چومتا ہے, کبھی بایاں رخسار چومتا ہے. مٹی پہ بیٹھ کے جناب لبابہ خاتون مٹی پہ بیٹھ کے اونچی آواز میں رونا شروع کیا. ازادارو عباس کے طرف کے اٹھا. آواز لبابہ خاتون میرے ہوتے ہوئے روتی بھی ہے. آواز قیامت کا منظر دیکھ رہی ہو. آواز کون سا منظر؟ آواز بھیا کہتا ہے مجھے جانے دے, بہن کہتی ہے سامن دے. ماتم چاہتا ہے ماتم پہ ماتم چاہتا ہے, بھیا کہتا ہے جانے دے, بہن کہتی ہے مجھے سامن دے. آواز تلوار لے کر ہاتھ سے نکلا. آواز میں ابھی زندہ
ضامن آ گیا ہے. شبیر کی طرف دیکھ کر شبیر میرا ضامن آ گیا ہے. غازی آگے بڑھا. آواز بھی پریشان نہ ہو, تیرا نوکر جو تیرے پاس ہے شبیر کو کچھ نہیں ہوگا. آوازی غازی دیکھ لے, جیسا شبیر دے رہی ہوں نا میں ویسا واپس لوں گی. عزادارو چلا شبیر بنو ہاشم کے تلواروں کو سائے میں. عزادارو جیسے ہی تلوار کے سائے میں تلوار کے پہنچا نا دروازے میں, عزادارو شبیر نے پیچھے مڑ کے دیکھا. پیچھے مڑ کے کہتا ہے میرا کوئی رشتہ دار اندر نہ ہے, میرا کوئی رشتہ دار غربت دیکھنا غازی جی, میرا کوئی رشتہ دار اندر نہ ہے. غازی ہاتھ مار کے کہتا ہے مولا رشتہ دار ہوں گے تو اکبر, مولا رشتہ دار ہوں گے تو قاسم, مولا کا غریب نوکر, مولا میں ضمانت دے کے آیا ہوں. اب غازی پریشان نہ ہو. غازی مدینہ میرے قتل کی جگہ نہیں ہے. غازی یہ کوئی خیبر کا دروازہ نہیں ہے. غازی تو جانے یہ دروازہ جانے, میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا. غازی دروازہ اڑا دینا. عزادارو چلا شبیر اکیلا دربار میں. ایک جملہ تو میں نے پڑھنا ہے بھائی کے حوالے منبر کرنے لگا ہوں, جس جملے کے لیے میں نے عزادارو محنت کر لی ہے. رو کے کہتا ہے شبیر مولا مجھے جانے دے. آواز نہیں غازی تو شہید رک, میں جا رہا ہوں. عزادارو چلا اکیلا دربار میں آیا. ولید نے کہا شبیر بیعت کر. عزادارو شبیر کہتا میں بیعت نہیں کرتا, اور وہ بیعت کا نام آنا تھا. شبیر کہتا میں بیعت نہیں کرتا. ایک حرامی آگے بڑھا, اس نے کہا شبیر اکیلا ہے, اس کی گردن تن سے جدا کر دو. عزادارو گردن کا نام آنا تھا. غازی تگلا دروازہ اٹھا کے اندر داخل ہوا. آواز میرے ہوتے ہوئے اور شبیر کے قتل جانا. عزادارو غازی سن رہے, اکبر کو قریب بلایا. اکبر کو قریب بلا کے کہتا ہے اکبر, اکبر ایسا کر گھر جا. عزادارو اکبر گھر جانے لگا. عباس نے روکا, اور روکتا اکبر کہاں جا رہا ہے. آواز چچا مر جائے گا. آواز بتا میں چچا کو کرنے رہا ہوں. آواز پاپا کہتا ہے دربار میں تیرے چچے کا جلال ہے, جا سکینہ دربار میں لے آ. عزادارو سکینہ کا نام آیا. غازی نے ماتم کرنا شروع کیا. رو کے کہتا ہے او میرے ہوتے ہوئے سکینہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خوشنودی محمد و آل محمد, بلندتر صلوات. محمد و آل محمد. میں جناب مولانا افتخار الحسن سید صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ پاک ممبر حسینی پر تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل مصائب آل محمد بیان فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جناب افتخار الحسن الحسینی صاحب. دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا وبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و معینہ حتی تسکنہو ورزک توعن و تمتعو فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. جو بندہ محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے کوشش کرے اتنے بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی
استماع شروع کیجیے. بسم اللہ سرکار. چند لمحات کی نوکری، لیکن جتنی دیر بھی میں آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے. پوری ضمانت کے ساتھ ایک ایک جملہ میں نے آپ کے حوالے کرنا ہے، ایک ایک لفظ تول کے پڑھنا ہے. پوری ضمانت کے ساتھ سر اٹھاؤ. اللہ نے بات شروع، وقت ضائع کرنا بھاجن مقصد ہی نہیں. اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، فرشتوں کو بھاجن نور سے بزرگوں بنایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ نور پہلے ہے، نور پہلے فرشتے بعد میں. اللہ نے جنوں کو آگ سے بنایا، یعنی جن آگ پہلے جن بعد میں. اللہ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا، انسانوں کو مٹی سے بنایا. پتہ چلا مٹی میٹیریل ہے، میٹیریل مٹی ہے پہلے ہے، اور حضرت انسان بعد میں ہے. چیلنج ہے میرا، جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو محمد مصطفیٰ سے پہلے کوئی چیز ثابت کر. عظمت مصطفیٰ کی فکریں پڑھنے ہیں. سرکار سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، فقط خدا کی ذات تھی. تو پھر افتخار اسے بھی وہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ نبیوں کے سلطان نے فرمایا انا من اللہ والکل منی، میں محمد اللہ سے ہوں، باقی کل کائنات مجھ مصطفیٰ سے ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عظمت مصطفیٰ پڑھنے لگے ہیں. سرکار معذرت کے ساتھ رضا بھائی، ہم سے بزرگوں غریب محمد نہیں پڑھا جاتا. جس کے گھر میں نہ سونا تھا، نہ چاندی تھی، نہ بستر تھا، معذرت کے ساتھ وہ ہمارا نبی بھی نہیں تھا. کوئی بندہ سرکار کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، کھاتا مصطفیٰ کی جوتی کا صدقہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 10ویں درجے پہ فائز ہے جناب سلمان. سلمان نے آ کے نبیوں کے سلطان سے خود سوال کیا. سرکار خود سوال کیا، میرے آقا میرے سردار آپ کب تشریف لائے، کب تشریف لائے؟ فرمائے سلمان تو نے انصاف ہی نہیں کیا، تو نے انصاف ہی نہیں کیا. مولا کیا ہوا؟ فرمایا سلمان کب کا لفظ بنا ہے 2 حرفوں سے مل کے، کاف اور پہ، حرف نا کے ہم تھے. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ پڑھنے لگے ہیں. حرف نا کے ہم تھے، حرف نا کے ہم تھے. سلمان کہنے لگا اچھا مالک جب آپ آئے تو تب کیا تھا؟ فرمائے سلمان جب ہم آئے تب بھی نہیں تھا، تب جب بھی نہیں تھا، تب کب بھی نہیں تھا. سلمان جیسے صحابی کا رنگ زرد ہوا، کانپتے ہاتھوں سے پوچھنے لگا مولا یہ آسمان کا سلمان نہیں تھے، یہ زمینیں کا نہیں تھی، یہ عرش کا نہیں تھا، یہ فرش کا نہیں تھا، یہ لوح کا نہیں تھے، یہ قلم کا نہیں تھے، یہ رشتے کا نہیں تھے، یہ فرشتے کا نہیں تھے، یہ دریا کا نہیں تھے، یہ سمندر کا نہیں تھے، حیوانات کا نہیں تھے، نباتات کا نہیں تھے. اب سلمان جیسے صحابی کا رنگ زرد ہوا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نبیوں کے سلطان سے سوال کرنے لگا یا رسول اللہ جب کچھ نہیں تھا پھر آپ رہتے کہاں پر تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. مالک جب کچھ نہیں تھا، مسلم کو شامل، مالک جب کچھ نہیں تھا پھر آپ رہتے کہاں پر تھے؟ اگلے فکر پہ بندہ وہی بولے گا جو میری جانب دیکھے گا، کیونکہ اگلے فکرے کا تعلق پڑھنے اور سننے کے ساتھ نہیں، دیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. سلمان جیسا صحابی پوچھ رہا ہے مالک جب کچھ نہیں تھا پھر آپ رہتے کہاں پر تھے؟ فرمایا سلمان جہاں پہ خود خدا رہتا تھا. اللہ اکبر. یا مشکل کو شانی جہاں پہ خود خدا رہتا تھا. اچھا
मालिक जब सब कुछ बन गया, सर उठाओ, मालिक जब सब कुछ बन गया, जमीन बन गई, आसमान बन गए, सितारे बन गए, सियारे बन गए, लोह बन गया, कलम बन गए, अर्श बन गया, फर्श बन गया, दरिया बन गए, समंदर बन गए, हैवानात बन गए, नबातात बन गए, मालिक जब ये सब कुछ बन गया, अब वो कहाँ पे रहता? सर उठाओ, मालिक जब सब कुछ बन गया, अब वो कहाँ पे रहता है? अब वो कहाँ पे रहता है? अब वो कहाँ पे रहता है? फरमाए सलमान, पहले वो हमारा मका था, हम उसके मकी थे, अब हम उसका मका है, वो हमारा मकी है। अल्लाहु अकबर। ये हाथ नहीं है कि शोर है, हाथ ऊंचा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हम में रहता है, हम उसमें रहते हैं। और सलमान दर्जा कमाल ही तो यही है कि वो हम में रहने के बावजूद वो रहता है, हम उसमें रहने के बावजूद हम रहते हैं। तवज्जो सरकार, तवज्जो इस्मत मुस्तफा। गरीब मोहम्मद नहीं पढ़ा जाता। सलमान ने पूछा मालिक कब आए? फरमाया सलमान अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद के नूर को खल्क किया। जब अल्लाह ने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर अतहर को खल्क किया, बुजुर्गों, नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने परवरदिगार कायनात को एक तवील तरीन सजदा किया। फिक्र में पढ़ूंगा और चेहरों की ज़ियारत करूंगा। जितने साहिबान मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, मैं अज़मत मुस्तफ़ा की फिक्र आपके दिलों पे नक्श करके जाने लगा हूँ। अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद के नूर को खल्क किया। जब अल्लाह ने सरकार के नूर को खल्क किया, नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने परवरदिगार कायनात को एक तवील तरीन सजदा किया। तो सजदा इतना तवील था कि जबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, जिसमें अतहर मोहम्मद मुस्तफ़ा पर कम अज़ कम 1,24,000 बुजुर्गों पसीने के कतरे नमूदार हुए। अल्लाह ने कहा ये किसी आम बंदे का पसीना नहीं है, ये है रहमत कुल का पसीना, ये है मेरे हबीब का पसीना, ये है मेरे महबूब का पसीना, ये है ताहा का पसीना, ये है यासीन का पसीना, ये है मुज़म्मिल का पसीना, ये है मुदस्सिर का पसीना, ये है काली कमली वाले का पसीना, ये है वारिस कुरान का पसीना, ये है नाती के कुरान का पसीना, ये चलते फिरते कुरान का पसीना है। रामगढ़ वाला अल्लाह ने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा के पसीने के एक भी कतरे को ज़ाया ना के सर उठाओ। अल्लाह ने मुस्तफ़ा के पसीने के असर को एक भी कतरे को ज़ाया ना किया। सवाल करो किया क्या? सर उठाओ। अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के पसीने के एक भी कतरे को ज़ाया ना किया। क्या किया? किसी कतरे से आदम को बनाया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के पाचन पसीने के एक भी कतरे को ज़ाया न किया। किसी कतरे से हज़रत आदम को बनाया, किसी कतरे से हज़रत नूह को बनाया, किसी कतरे से हज़रत इब्राहीम को बनाया, किसी कतरे से हज़रत इस्माइल को बनाया, किसी कतरे से मूसा को बनाया, किसी कतरे से हज़रत ईसा को बनाया, किसी कतरे से हज़रत याकूब को बनाया, किसी कतरे से हज़रत यूसुफ को बनाया, किसी कतरे से हज़रत मूसा को बनाया, किसी कतरे से हज़रत ईसा को बनाया। रज़ा भाई मैं कितने नाम लेता रहूँगा, या सुन्नी शिया भाई कितने नाम नबियों के सुनते रहेंगे। मैं एक एक फिक्रा आपके दिलों पे नक्श करने लगा। सर उठाओ। अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के बुजुर्गों पसीने के एक एक कतरे से एक एक नबी भाई और हुज्जत को खल्क किया, एक एक नबी और हुज्जत को खल्क किया। मोहम्मद के पसीने के एक एक कतरे से एक एक नबी और हुज्जत को खल्क किया। लोग हमें ये कहते फिरते हैं कि जिसने हुस्न यूसुफ को देखना हो वो सरकार मोहम्मद को देखे, जिसने मोहम्मद का हुस्न देखना हो वो हजरत यूसुफ को देखे। ये मौलवी की अकल की बात मारी गई है। ये नौकरों की चीजें सरदारों में ढूंढता है, ये सरदारों की चीजें नौकरों में ढूंढता है। अरे मोहम्मद के हुस्न का और यूसुफ के हुस्न का तो तकाबुल ही नहीं बनता, क्योंकि मोहम्मद सरदार है, यूसुफ रैयत है। मोहम्मद सरदार है, यूसुफ रैयत है। मैं सारी रात ये जुमला पढ़ता रहूं, मुझे इज्जत हैदर कलार की कसम है। जितने सैयद दुआ फरमाना मोहम्मद सरदार है, यूसुफ रैयत है। मोहम्मद सरदार है, यूसुफ
یوسف ریت ہے، محمد سردار ہے، یوسف ریت ہے، درجات بلند ہو۔ علامہ ناصر عباس شہید کے وہ کہا کرتے تھے کہ محمد کے حسن کا یوسف کے حسن کا کوئی تقابل نہیں بنتا، لیکن ہم ان کو ایک دلیل دیتے ہیں، کون سی؟ کہا کرتے تھے ارے جس پہ زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پہ خود اللہ عاشق ہو جائے مشکل کشالی ایسے نے اپنے ہاتھوں کو پرچم کی طرح ہوا میں بلند کر کے پوری جرات کے ساتھ سبحان اللہ، اللہ عاشق ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بسم اللہ، اسے مالک آپ کی نوکری قبول فرمائے، اپنے زمان میں رکھے سارے عزتداروں کو، اس پہ خود اللہ عاشق ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضرت آدم کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں سرکار، یہ ربیع الاول کا جب چاند طلوع ہوتا ہے ہمارے یہ کان سنتے ہیں، کیا سونا آیا پڑھنا تو سکتا میں اتنا پڑھ دوں بابا جی، یہ سنتے ہیں کہ سونا آیا تے سچ کہنے، گلیاں بازار سونا آیا تے سچ کہنے، گلیاں بازار مولوی کا تعصب نظر آ جاتا ہے، وہ یہ تو کہتا ہے کہ سونا آیا تے سچ کہنے گلیاں بازار، اور بھولی بھالی قوم کو ذرا اتنا تو بتا سونا آیا کس کے گھر میں ہے؟ اکبر اللہ اکبر، ذرا ہمیں اتنا تو بتا۔ اور سرکار دوسری نعت بھی ہاتھ سے شیعہ بھائی یہ سنتا ہے، پہلی نعت سونا آیا تو سچ کہنے گلیاں بازار، اور دوسری نعت یہ بھی آپ سنا کرتے ہیں کہ جی تیرا کھاما میں تیرے گیت گانا یا رسول اللہ، تیرا کھاما میں تیرے گیت گانا یا رسول اللہ۔ ہمیں تو یہ کہتا پھرتا ہے کہ سونا آیا تو سچ کہنے گلیاں بازار، تیرا کھاما میں تیرے گیت گانا یا رسول اللہ۔ بے شک ہم اس بات میں ایمان رکھتے ہیں کہ جس کا بندہ کھائے اسی کے گھر گائے، اسی کی نعتیں پڑھے، پورا کلمہ پڑھ کے میں فکر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ۔ جو بندہ پڑھتا ہے ہمارا عقیدہ رسالت یہ ہے، سر اٹھا کے نوکر کے فکر وصول کرو، کوئی بندہ سرکار کو مانے خاتم مصطفیٰ کی صدقہ ہے، کوئی بندہ سرکار کو نہ بھی مانے خاتم مصطفیٰ کی نلین کا صدقہ ہے، اسی لیے نعت پڑھی جاتی ہے، تیرا کھاما میں تیرے گیت گانا یا رسول اللہ۔ مولوی صاحب جب فرصت مل جائے ذرا ترمیم نعت میں کر لینا، اور دنیا کو یہ بتا کے چلے جانا کہ جو محمد ہم جو نعت پڑھتے ہیں کہ تیرا کھاما میں تیرے گیت گانا یا رسول اللہ، ذرا اتنا تو پتا خود محمد 40 سال کس کے گھر سے کھاتا رہا ہے۔ قبول فرمائے، پاک سید آپ پہ راضی ہوں۔ تو 28 تاریخیں ہیں جنہوں نے آل محمد کے گلشن کو بڑا اجاڑا ہے۔ تو روایات آج کس مجلس میں میں نے آپ کے حوالے کرنی ہے۔ ذاکر البیت بحر المصائب سید مخدوم حسن فدا بخاری صاحب میرے بات کتاب فرمائے کہ بہت خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل محمد فرمایا کرتے ہیں۔ 28 دو تاریخیں 28 جنہوں نے آل محمد کے چمن کو بہت اجاڑا ہے۔ رونے والوں کون سی؟ سر اٹھاؤ۔ ایک 28 رجب ہے، بندہ جانتا ہے اس کی بے ساختہ ہائے نکلنی چاہیے، اتنی ہائے ضرور بلند کرنا کہ شام والے مخدومہ پردہ داروں میں ماں بہنوں میں تشریف فرما ہے، آپ کی ہائے ضرور سنے۔ عزتداروں، ایک 28 رجب کہ جب حسین بادشاہ نے مدینہ چھوڑا، میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا، رونے والوں حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں بلکہ چھوڑایا گیا ہے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں بلکہ چھڑایا گیا، حسین نے نانا کا مزار چھوڑا نہیں بلکہ چھڑایا گیا، روضہ رسول کو چھوڑا نہیں بلکہ چھڑایا گیا، وہاں کی قبر چھوڑی نہیں بلکہ چھڑائی گئی ہے۔ حضرت تعالیٰ نے امام مظلوم کربلا جس کے سینے میں دل ہے اور قبر حسین ہے اس کی بے ساختہ ہے نکل جائے گی۔ حضرت جب سیدوں کا قافلہ تیار ہوا اور حسین نے کہا کہ قافلے کو روانہ کرو، حضرت قافلہ روانہ ہوا، حسین نے قافلے کو روانہ ہوتے ہی پھر روک لیا۔ حسین مرتجز کی زین سے نیچے اترے، آ کے گھر میں آ کے دیکھا جناب فاطمہ صغرا کا حال دیکھا، وہ سیدہ جو رو رہی تھی دیواروں پہ ماتھا مار رہی تھی۔ حضرت حسین پھر واپس آئے، مرتجز کی زین پہ بیٹھے، پھر چلنے کا اشارہ کیا، حضرت پھر قافلہ چلا، پھر حسین نے روکا، آگے واپس آ کے حسین نے منظر دیکھا۔ اب جو بندہ ماتم کی نیت سے تشریف فرما ہے، جتنے سید و لیلہ مجھے معاف کرنا، میں روایت میں پردہ ڈال نہیں سکتا۔ حضرت تعالیٰ نے امام مظلوم کربلا علماء مقاتل نے یہ جملے لکھے ہیں کہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پہ بزرگوں کا قافلہ پہنچا، حسین نے مرتجز کی باغیں روکی اور مولا عباس کو بلایا۔ مولا عباس نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا مولا حکم فرمائیے، کہا مولا عباس ہے۔ حسین نے کہا عباس اب تم واپس مدینے جاؤ، میں نے جو منظر دیکھا ہے وہ میں صابروں کا سلطان حسین بھی برداشت نہیں کر سکتا، تمہارے ماتم کے لیے جملہ کافی ہے۔ حضرت نے امام سید الشہداء مولا عباس نے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھ کے رو کے پوچھا مولا کون سا منظر دیکھا ہے؟ رو کے حسین غریب فرماتے ہیں عباس میں نے منظر دیکھا ہے کہ گھر کی دیواریں ہیں، میری بیٹی سغرا کا ماتھا وہ جس دیوار پہ ماتھا رکھتی ہے وہ دیوار سغرا کے خون سے سرخ ہو جاتی ہے، میں اپنی زندگی میں وہ سغرا کا خون برداشت نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ ہر کر کے رونے والوں، ہر زبان پہ واجب ہے ماتم کرنا، ہر زبان پہ واجب ہے ماتم کرنا۔ میں نے پہلے کہا 2 تاریخیں جنہوں نے آل محمد کے گلشن کو اجاڑا اور رونے والوں 1/28 رجب جب حسین نے مدینہ چھوڑا، بزرگوں 1/28 سفر ہے جب حسن نے مدینہ چھوڑا۔ میں یہی جملہ پڑھوں گا نا، رونے والوں یہیں پہ بھی کوئی مر جائے، کوئی غریب سے غریب مر جائے، جھونپڑی والا مر جائے، جنازہ تیار ہو جائے، جنازہ قبرستان میں پہنچ جائے، غریب سے غریب کا جنازہ واپس نہیں آتا۔ اللہ جانے کتنی دشمنی تھی آل محمد کے ساتھ، جب حسن کا جنازہ چلا اور رونے والوں چند لمحوں کے بعد واپس آ گیا، اور ماتمیوں باوجود اس کیفیت سے جنازہ واپس نہیں آیا بلکہ 70 دن پہ بس ہو گئے۔ حسن مولا کے جنازے میں حسین جنازہ گھر واپس لے کے آئے۔ شریکت الحسین سے کہا میں اپنی ماں بہنوں کے حصے کا فکر پڑھنے لگا ہوں۔ شریکت الحسین بی بی زینب عالیہ سے حسین نے رو کے کہا آپ شریکت الحسین ہے نا، آدھے تیر آپ نکالو آدھے تیر میں نکالتا ہوں۔ رونے والے ایک تیر حسین نے نکالا، ایک بی بی زینب نے نکالا، ایک مسافر کربلا نے نکالا، ایک مسافر شام نے نکالا، ایک کربلا والے غریب نے نکالا، ایک شام والی مخدومہ نے نکالا۔ رونے کے لیے جملہ کافی ہے۔ حضرت آرہ نے امام مظلوم کربلا 34 تیر بزرگوں نکل چکے، 34 تیر نکل چکے، 35واں تیر حسین نے نکالا۔ پھر زینب کی طرف ہو کر کے پوچھا بہن نکل گیا تیر؟ آواز آئی بھیا ابھی دیر ہے۔ پھر انتظار کرنے کے بعد پوچھا بھیا نکل گیا تیر؟ آواز آئی بھیا ابھی دیر ہے۔ پھر انتظار کیا، آواز آئی نکل گیا تیر؟ آواز آئی بھیا ابھی دیر ہے۔ اور ماتمیوں یہ دیر کیوں ہو رہی تھی میں روایت پہ پردہ ڈال نہیں سکتا، فقط اشارہ کر سکتا ہوں۔ اور رونے والوں یہ تیر حسن کو وہاں پہ لگا جہاں کربلا میں مولا اصغر کو لگا۔ وہ زینب ماتم کر کے کہتی ہے حسین بھیا میں حسن کے گلے والا تیر وہ کیسے نکالوں؟ میں تیر نکالتی ہوں
اندر گھڑی ملی ہے امام بارگاہ سے، جن صاحب کی ہو وہ مجلس کے بعد مجھ سے لے سکتا ہے۔ سید فدا حسین شاہ صاحب یہاں پر کھڑے ہیں، ان کے استقبال کے لیے میرے نعروں کا بھرپور جواب دیجیے گا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی محمد وآل محمد، بلندتر صلوات۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا، وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْزَاقَ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ یا رب محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجًا لِمُحَمَّدٍ لِی خَمْسَةٌ بے حق مظلوم، لی خَمْسَةٌ بے حق مظلوم، یا مولتی یا سیدہ تو اغیثنی، یا ابا الفضل العباس ادرکنی بحق معصومہ بنت الحسین، یا ابا الفضل العباس ادرکنی بحق معصومہ بنت الحسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ مجمع کافی ہے سارے سرکار میں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جنہ جنہ حلالیاں موالیاں دے کعبہ دلچ رگے حیاتچ ساسائچ نبیاں نہ مشکل کشالی وسطہ دو میں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ صلوات سارے صاحبان۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ نہیں فرمان نبوی ہے اگر کسی انسان دے گناہ آسمان و زمین دے فاصلے تو زیادہ ہو جامن، درختاں دے پتیاں تو ود جامن، بارش دے قطریاں تو زیادہ ہو جامن، بندہ خندہ پیشانی نل ساڑی ذات دے درود بھیجے، ایک سمجھے جنہیں ماں دے شکا میں چھوڑ باہر آئے، مل کے بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی بين الماء والطين، صلوات۔ الصلاة والسلام على سيادة جليلة مخدومة المعرومة لنا حق میراث ابیہا، صلوات۔ دعا ہے مالک اللہ توڑے اس پاک مقام طاہر مقام تے توڑایا قبول تے منظور فرمائے۔ جتنے جتنے قدم چل کے آئے ہو ہر قدم تے ہزار ہاں نیکیاں عطا فرمائے۔
مالک اللہ میرے عزتدار بانیان دا خرچ اخراجات لنگر نیاز وما پانی اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما۔ اگر ذکر پاک وچ کوئی بیمار ہے تو ذکر پاک دا صدقہ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بہت بڑی دعا کر رہے ہیں، وقت دی ضرورت ہے دعا۔ مالک اللہ ساڈے پردے والے وارث دا جلد ظہور فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں دی قبولیت دی خاطر، اپنے اپنے مرحومین دی بخشش دی خاطر، سرکار وارث زمانہ دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند تر صلوات۔ تھوڑے چہریاں دی زیارت ہو گئی، بزرگاں تو دعا لین دی خاطر اگر تھوڑا حکم ہوئے تو میں ذکر پاک شروع میرے دل چاندے اس عزتدار مجمع اس عزتدار ہستی دی شان سناواں جس دا محمد جیسا نبی اٹھی کے استقبال کرے، جس دا محمد جیسا نبی اٹھی کے استقبال کرے۔ کون ہے سیدہ قبلہ ذرا سمجھائے صاحب فرمان اللہ دی پوری کائنات ذات واجب دے دو جہان اللہ دی پوری کائنات ذات واجب دے دو جہان جس عزتدار مستور نو نماز پڑھن واسطے وضو دی لوڑ دا ہوئے اس نو بطول آ کیا بات ہے بھائی، ماں حسین دی تھوڑے درازی سارے دعا کریں عزتدار میرے سامنے۔ کون ہے سیدہ اسلام کی اونچی چٹان پہ سجے ہوئے عباس کے علم کا پھریرا، جس کی دہلیز پہ چھپ کے مزید بلندی کی خیرات مانگے اسے بطول کہتے ہیں۔ جس کی دہلیز پہ چھپ کے مزید بلندی کی خیرات مانگے اسے بطول کہتے ہیں، اسے بطول کہتے ہیں۔ سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ، سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ، شاید کہ تجھے زہرا کی دعا مل جائے، زہرا کی دعا مل جائے۔ چوتھی ستر تے سارے شامل ہو جاؤ تو ستر تواڈے حوالے کر دے میں، شاید کہ تجھے زہرا کی دعا مل جائے، شاید کہ تجھے زہرا کی دعا مل جائے۔ اور فاطمہ کہتے ہی اس صاحب عصمت بی بی کو ہے جس کی چادر سے محمد کو شفا مل جائے۔ کیا بات ہے بھائی، مل کے حیدری جس کی چادر سے محمد کو شفا مل جائے، جس کی چادر سے محمد کو شفا مل جائے۔ قدر تو ہے سیدہ کسے ہجری سن تے ناپ تول نہ نہیں دیکھنا، جدا آدم و حوا دا عقد ہویا، شیعہ سنی نوجوان حضرات جدا آدم و حوا دا عقد ہویا، آواز قدرت جبریل جی رب جلیل فردوس سے پری چلے جا، فردوس سے پری دا نام آیا، ٹرنا شروع کیتا، ٹردے آندر ایک نور دا محل نظر آیا، نور دیا ہوراں، نور دیا کناتا، بندہ کیڑا جڑا نہیں بول سکتا، انشاءاللہ نتیجے دے ہر بندہ شامل ہو جانا۔ آدم سمجھے آئے خدا دے نہیں غیب چو آزے خدا نہیں سیدہ ہے، اچھا پالنے والا تو سار تو تاج کیسا، غیب جواز ہے سر تے تاج نہیں خاتم النبیین، اچھا پالنے والا تو گلے میں گلو بند کیسا، غیب جواز ہے گلو بند بادشاہ علی بادشاہ، گلو بند شیعہ سنی نوجوان حضرات اس علاقے دا شرفا مجمع، اچھا پالنے والا تو کانوں میں بندے کیسے، غیب جواز ہے سبز دا نام حسن، سرخ دا نام حسین، سبز دا نام حسن، سرخ دا نام حسین، سبز دا نام حسن، سرخ دا نام حسین، سجدار مجمع سید حسن فدا بخاری تیرے سامنے ستر اکھڑ مجبور ہے۔ کون ہے سیدہ جس عزتدار مستور دے زیور نبوت اور امامت دے بندے ہوئے اس نو بطول حل۔ کیا بات ہے بھائی، ماں حسین دی توڑے درازی ہوئے، حیدری اتنے پچھلے بھی ہاتھوں چھے، حیدری جس عزتدار مستور دے زیور نبوت اور امامت دے بندے اس نو بطول، جس عزتدار مستور دے زیور نبوت اور امامت دے بندے ہو اس نو بطولہ۔ اور اس علاقے دے شرفا مجمع یا عزتدار ہستی جدا گھاری چ باوینا بی بی پترا نو بہا کے علی بادشاہ دیاں جنگاں سناویں، علی بادشاہ دیاں جنگاں سناویں، فلاں جنگ فلاں بندہ تواڈے پیو دے اگے وچ نسیا،
فلاں بندے پیراں تے ڈھے کے معافی مانگ لی، میری سینڈ نے گھر تو باہر قدم رکھیا نہیں، کسی نے اتنی جرات ہے نہیں اس دہلیز دے اندر قدم رکھے، وقت کون میری سینڈ نو جنگ دے حال دے رہے اس علاقے دا شرفا مجمع، اور کسی نے اتنی جرات ہے نہیں کوئی میری سینڈ نل کلام کرے، کوئی اس سینڈ نل کیا کلام کرے جس دی کنیز متکلمہ بالقرآن ہوئے، کوئی اس سینڈ نل کیا کلام کرے جس دی کنیز متکلمہ بالقرآن ہوئے۔ پہلے بندے تو لگ کے آخری بندے تک شامل ہو جاؤ، پسندر توڑے حوالے کرنا چاہنا، میری سینڈ نے گھر تو باہر قدم رکھے نہیں، کسی دی اتنی جرات ہے نہیں اس دہلیز دے اندر قدم رکھے، وقت کون میری سینڈ کو جنگ دے حال دے رہے کہ دہلی بادشاہ جنگ تو واپس آوینا، آکے تلوار میری سینڈ کو دیوینا، میری سینڈ تلوار نو سامنے رکھ کے تلوار نو صاف ہی کرینا، کہ تلوار دے پاسے ایک کیا کھڑا ہے تلوار ذوالفقار ساتھ سید حسن دا بابا لڑیا کی آئی۔ کیا بات ہے بھائی، سلام ان ہاتھنو شاءاللہ ہاتھ ذریعے کربلا تے بس ہوئے ہاتھ اچھے حیدری، اج حسن دا بابا لڑیا کی دسات سے، اج حسن دا بابا لڑیا کی، اور جس بندے کو پتا ہے میری سینڈ کا ایک لقب ہے حجاب اللہ البرکی، اللہ دا روشن حجاب۔ بڑے بڑے لکھے چہرے میرے سامنے موجود ہیں، بزرگ چہرے زیادہ میرے سامنے موجود ہیں، انہیں تو دعا لینا چاہنا، حجاب اللہ البرکی، اللہ دا روشن حجاب، اللہ دا روشن حجاب۔ شیعہ سنی نوجوان حضرات، آواز قدرت ہے، میں ایک چھپے ہوئے خزانہ میرا دل کیتا، میں ظاہر ہوا، میں 14 نو خلق کیتا، 14 نو خلق کیتا، ظاہر ہوان دی خاطر 14 نو خلق کیتا، اس علاقے تے شرفا مجمع جس بندے دے ذہن وچ ہے حجاب اللہ البرکی، اللہ دا روشن حجاب، حجاب اللہ البرکی، اللہ دا روشن حجاب، پچھلے بھی شامل ہو جانا، حجاب اللہ البرکی، اللہ دا روشن حجاب۔ شیعہ سنی نوجوان حضرات، جتھے لفظ چھپن آوے بندہ سوچے اندر کیڑی جات چھپیا، کیڑے کونے چھپیا، کیڑے پردے چھپیا، حجاب اللہ البرکی ذہن وچ رکھنا ہے، کون ہے سیدہ جس حجاب دے اندر اس دی کل خدائی چھپ جاوے، اس حجاب دا نام بطول ہے، حجاب دا نام بطول، اس حجاب دا نام بطول۔ اور شیعہ سنی نوجوان حضرات، کسی عام ہستی دا نام نہیں بطول، حسن فداری زبان اچ طاقت نہیں، اس عزتدار ہستی دی شان۔ شیعہ سنی نوجوان حضرات، استا والی سینڈ او ہستی جس دے نکاح دیاں 2 رسمہ ہوئیاں، ایک عرش تے ایک فرش، اور باوجی جدا میری سینڈ دا عقد ہویا، جبریل پیغام لے کے آیا، جا کے سیدان آکھو جو منگنا چاہتی ہے منگے میں عطا کرا۔ میری سینڈ نے فرمایا میں کوئی شے نہیں منگنی، اللہ نو آکھو اپنی شان دے مطابق عطا کرے۔ سر کے بھائی جڑے شامل ہو گئے ماں حسین دی تواڈے تے راضی ہو گئے، اپنی شان دے مطابق عطا کرے۔ جبریل پیغام لے کے آیا، آواز قدرت بیان دیے، کائنات دی عورتاں دی شاہی عطا کر چھوڑا۔ وقت بابا جی جبریل نازل ہویا، آواز قدرت آئی، شیعہ سنی نوجوان حضرات، جنت دیاں حوراں کائنات دی ہر شے دی عورتاں دی شاہی تواڈے حوالے کر دیتی۔ میرے بھائی آگے شیعہ سنی نوجوان حضرات ادا کر دیتی، بندہ کیڑا جڑا نہیں بول سکتا، میری سینڈ دی آواز آ رہی ہے، جبریل خالق نو جا کے فرماؤ میری سینڈ دی آواز پہ آندی ہے، میں نے او شے عطا کرو جڑا میرا بابا نماز تہجد وچ منگدا ہے۔ بندہ کیڑا جڑا نہیں بول سکتا، پچھلے بھی شامل ہو جانا، جڑا میرا بابا نماز تہجد وچ منگدا ہے۔ بابا جی یہ گل کرنی ہے، جبریل پیغام لے کے آیا، میری سینڈ دے پاسے آ کے پیغام دیتا، تہاڈا بابا اپنی امت دی خاطر دعا منگدا ہے، اپنی امت دی خاطر دعا منگدا ہے۔ میری سینڈ دی آواز آنی ہے، اللہ نو جا کے آکھو میں کچھ منگنی ہے، بندہ کیڑا جڑا نہیں بول سکتا، آواز قدرت جبریل جا کے میری کنیز نو آکھو اللہ پیارے کائنات تو لے کے ہن تائیں اللہ اسے نو جنت بھیجے سی جس تے بطول راضی ہو سی۔ کیا بات ہے بھائی، سلام ان ہاتھوں مل کے حیدری اسے نو جنت بھیجے سی جس تے بطول راضی ہو سی۔ بس بابا جی آگے دو جملے مصائب دے تھوڑے حوالے کرنا چاہنا۔
جڑے دھیاں بہن رلا کے روون آئے ہو ہر مجلس وچ عرض کرے نا دھیاں بہن رلا بندہ اٹھے ویندا ہے جتھوں نبدی نہ ہو ساڈی حسین بغیر نہیں نبدی نہ روی ہاں اللہ دے جہان وچ کوئی بہن تے وکھا نو پھرا مرائی کھلی ہوئے گل وچ رسیاں پائی کھڑی ہوئے نو پھراواں دی لاشاں دے ہاتھ وچ کھلو کے جناب سجاد دے پاسے ہاتھ بن کے آکھے تے ہک وین کر لواں صدقے جاواں تھوڑی ہائے تو صدقے جاواں اے مقدر علی دی دھی دا شیعہ سنی نوجوان حضرات تیاری دے دہاڑے ایک 70 حوالے کرنا چاہنا تھوڑے تاکہ سارے حائد شامل ہو جاؤ 28 رجب نانے دی امت حسین بادشاہ تو مدینہ چھڑایا نانے دی ذریعہ دیا نانا میرا چھیکڑی سلام نانا میں ٹوریا وینا آج دے بعد تیری قبر تے قسمت آلے ڈیوے آب علیہ السلام مجاور ٹوریا ویندے بابا جی جدیں گل ہوئی حسین بادشاہ دی آواز نے نانا مدینہ امن دا جا نہیں امن دی جا ہوئے میری ماں دا پاسا زخمی نہ ہوئے صدقے 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 توڑی ہائے تو شامل شیعہ سنی نوجوان حضرات امن دی جا ہوئے حسن نے جنازے تیر نہ لگنا سرکار فرمائے حسین شہر سوکھے آباد نہیں ہوتے تو اپنا شہر آباد کرن پہ ہوئے نہیں میں نے خرچہ دادا سروک کے فرمائے نے پہلا سامان عباس دے بازو صدقے 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 توڑی ہائے تو صدقے جاواں اکبر دے سینے چ برچھی قاسم دے سہرے رو کے فرمائے نے نانا اگر وقتی مولا نہ بڑھیا ہو تو بڑھ ویسی جتا 4 سالہ میں تھی قاتل لے کے آتھ بان کی آپ سے نمار میرا 10 سباب ہے نمار انہیں چھڑا منا لے کوئی نہیں بس میں مجھے چھوڑ دیتی ہے گلنا شبیر فرمائے عباس کاغذ قلم دوات بھینا فرست مسافرانی تیار کر ہر کوئی مدینے رہ سکتا ہے حسین نہیں رہ سکتا عرب دا دستور جدہ کوئی شاہ لکھی بجے سرنامے تے لکھ دے نصر من اللہ و فتح قریب جناب عباس نے لکھیا شبیر فرمایا عباس انہ لکھ مولا کیا لکھا رو کے فرمائے لکھ انہ للہ و انہ الہ راجعون تڑپے تو رو کیا دے مولا تو میں نے لکھیا بیندے جدہ کوئی مر بنجے یا موت دے پاسے پہ بیندے ہوئے رو کے فرمائے میں مرن تو پہلے مر گیا میں کوئی کلہ بنجنا ہے میرے نال آلی عجی بہن بنجنا ہے میرے نال میری بہن بنجنا ہے میرے نال میری دھیاں بنجنا ہے روک کے فرمائے نباز ترتیب نال بڑیاں بھینی دے نام پہلا نام آلیا بنت علی دو جنام بے اولاد ہی دا لکھا روکیا نباز مولا میرا ہی کوئی اس پر استجاق بڑھنا یا کوئی نہ روکیا نباز دومی علی دا پترے تیرا یک بڑھنا مولا جن ناراض نہ ہو منت کرے نہ دوانا وانا لو میرے لاہور آلی بھین کافی نہیں صدقے جاواں تھوڑی ہائے تو صدقے جاواں جڑے اجائی نہیں سمجھے کون ہے تھوڑی مرشد ذاتی لاہور مہمان ہے پترانو بلے دے بابا دی لاہور دفن ہے بندہ کھڑا جڑا ہائے نہیں کر سکتا سید روکیان عباس میں جاننا ایک وقت توڑا ہے تیری بھین عباس بڑھنا ہے میری بھین حسین بڑھنا ہے ترتیب دے نال میری دھیاں دے نام پہلا نام دوجا نام تریجا نام دی سواد بھائی روکیان عباس سغرا نال وجڑا میری بیمار دھیے بیمار دلاب آئے چاچے دے کلمہ دے ہاتھ لائے رمیت روکیا دیا میرے پیو دے صفات جوگ چاچا تے تارے درنگا بدلانے میں راز اپنے قسمت تے کئے سجن تے کوئے